انسان کو ماننی پڑتی کہ انسان مر جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، دفنا دیا جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے یا عذاب سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ تو ابتدا ہی کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے غیب کی باتوں پر ایمان لانے کو اپنی حقیقت بتایا، اور یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک آخری آیات مبارکہ کے اندر بطور خلاصہ، جیسے ایک واعظ اور ایک خطیب اور مدرس اور لیکچر دینے والا اپنی پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری چند لمحوں کے اندر 2-4 گھنٹوں کی بھی لمبی سپیچ ہو تو چند سطروں کے اندر، چند کلمات کے اندر، تھوڑی سی بات کے اندر اپنی پوری بات کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے یہی انداز اپنایا، اور پھر قرآن تو یہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ پھیلاؤ اپنے پروردگار کے سامنے، دامن پھیلاؤ اپنے اللہ کم الحاکمین کے سامنے، اور مناجات کرو اس ہستی سے جو سب کو نوازنے والا ہے، اور پھر بھی اس کے خزانوں کے اندر کمی نہ آئے۔ اور تم بطور بشر کتنی ہی کوشش کر لو، پھر بھی کہیں نہ کہیں تم سے غلطی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، اور اس کوتاہی کے ازالے کے لیے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، معافی مانگنے والے اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں سے انجانے کے اندر کوئی گناہ ہو جائیں پھر معافی مانگیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر انجانے کے اندر، بے خیالی کے اندر کوئی جرم سرزد ہو جائے، پھر یاد آ جائے کہ اس کا رب ہے، اس کا پروردگار ہے، اس کا پالنے والا ہے، اس کا محاسبہ کرنے والا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے۔ 1000 بار بھی ایسا کرے تو اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، بشرطے کہ گناہ توبہ کی نیت پر نہ کرے، گناہ انجانے کے اندر ہو جائے، بے شک بار بار ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا ماتھا ٹیک دے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اور نوازنے والا اور سینے کے ساتھ لگانے والا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم ان اللہ شاکر علیم۔ اللہ تمہیں کسی اذیت، تکلیف، دکھ، پریشانی کے اندر مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتا، اللہ تو درگزر فرما کے خوش ہوتا ہے۔ اور خود اللہ نے فرمایا کہ میرا غصہ، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی، یہ خود سے میں نے ایسا کیا۔ تو یہاں ایک ایک آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے کہ بار بار آدمی یہ کہتا ہے کہ ربنا 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 ربنا، میں انسان کے ضمیر کے اندر یہ بات بتا دی کہ پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے، مارکہ کاردار کے اندر سفارہ ہو تو اللہ کے بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھانا ہے، مال و دولت کے اندر کمی ہو جائے تو اسی کے سامنے اپنی جولی پھیلانی ہے۔ تمہارا مشکل کشا، حاجت روا اور تمہاری تمام تر بگڑی بنانے والا اور تمام تر مہربانیاں کرنے والا، تندرستیوں اور شفا دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، مقدمات کے اندر تمہیں فتح یاب کرنے والا اور مارکہ کاردار کے اندر تمہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک ایک لمحے کی زندگی کے اندر اللہ نے یہ بتا دیا کہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو تمہیں بنانا ہوگا اور میری ذات کو تمہیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور پھر میں ظالم اور جابر نہیں ہوں کہ تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر کوئی بوجھ ڈال دوں، نہیں، جو تمہاری طاقت ہے، تمہاری حیثیت ہے، تمہاری اصلیت ہے، جتنا وزن تم برداشت کر سکتے ہو اتنے وزن تم پہ ڈالیں گے، لیکن ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی ہمت، محنت، جدوجہد اور قربانیاں تمہیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اور پھر اس پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو آج کے دور کے اندر بدقسمتی سے دنیا کے تمام حکمران ایک ہی طرح کے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور آج ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے
حکمران وقت بے ایمانہ ہو، بددیانت ہو، کرپٹ ہو، گندا ہو، لچا لفنگا ہو، اس کو استثناء حاصل ہے، عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیا کے جو معاملات میرے اور آپ کے اوپر آئے ہوتے ہیں، اور میری اور آپ کی جس طریقے سے عدالت کے اندر پیشی ہوتی ہے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی حکمران کتنا ہی گندا اور غلیظ کیوں نہ ہو اسے بلا نہیں سکتی، اس پر وہ ذمہ داریاں اور وہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا قانون کہتا ہے۔ لیکن آپ یہاں دیکھیے گا، اللہ کی کتاب کہتی آمن الرسول، یہ قرآن جب نازل ہوا، اللہ کا حکم جب آیا، نماز روزہ حج زکات کی بات ہوئی، دنیا جہان کا کوئی ایک معاملہ تو پیش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنے والے اور سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرنے والے اور سب سے پہلے اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے پیغمبر ہی تو تھے۔ کسی ایک معاملے کے اندر کسی پیغمبر کو اللہ کے حکم سے استثناء حاصل نہیں، اور پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ آپ بخشے ہوئے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے سجود اور لمبے رکوع اور لمبا قیام فرماتے، صحابہ اکرام حیران ہو کر پوچھتے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کا کھاتا پاک کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلن اکون عبدن شکورا، ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، لیکن اس پاکی اور پاکیزگی اور معافی کے بعد کیا میں سجدے کے اندر پڑھ کے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ یعنی ہمہ وقت اللہ کو یاد رکھنا انبیاء کرام کا ہی شیوا تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والے اور اللہ کی اوامر اور نواہی کی پیروی کرنے والے سب سے پہلے پیغمبر تھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مومنون کا درجہ اس کے بعد آتا ہے، پہلے پیغمبر خود عمل کر کے امت کے لیے اسوہ بناتا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آنے والے تمام تر انبیاء کرام کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم اور دیگر تمام آسمانی نوشتوں کو اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات اور اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم نہیں سمجھا کرتے تھے؟ ہاں سمجھا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، بعد کے اندر مومنین کو حکم دیا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہود کو دیکھ لو، کب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں؟ بلکہ وہ تو اپنے دین کے اعتبار سے، اپنی تعلیمات کے اعتبار سے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک عام انسان بھی سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی ماں کو گندی گالی دیتے ہیں، غلط عورت سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی تمام تر نشانیاں ان کی کتاب کے اندر ہونے کے باوجود تسلیم نہیں کرتے۔ اور بدقسمتی سے عیسائیوں کو دیکھ لیجیے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور ہستی کا اور ان کے وجود کا اور ان کے نبی آخر الزمان ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ انجیل والے تورات کو تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں تسلیم کرتے۔ یعنی یہود کا معاملہ الگ سے رہا، نصارہ الگ چال چلتے ہیں،
جبکہ مسلمانوں کا طرز عمل دیکھ لیجئے، تورات کو بھی اللہ کی کتاب، انجیل کو بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی اور رسول اور فرستادہ مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور وقالوا سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا ان کا تقیہ کلام ہے۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم معافی کے طلبگار ہیں۔ ہر وقت آدمی یہی تصور کرے کہ میں کتنی ہی عبادت اور ریاضت کیوں نہ کر لوں، کتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق کیوں نہ کر لوں، کتنا ہی تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت اختیار کیوں نہ کر لوں، پھر بھی نہ جانے کس وقت مجھ سے غلطی ہو جائے، کس وقت کوتاہی ہو جائے، نہ جانے کم مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ اور انسان کو ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ غفرانک ربنا، معافی ہے تو اللہ تیری طرف سے، بخشش ہوگی تو تیری طرف سے، درگزر ہوگا تو آپ کی طرف سے، اگر مہربانی اور عنایت ہوگی، پردہ پوشی ہوگی، رسوائیوں سے بچایا جا سکے گا اور خطاؤں پر قلم پھیرا جا سکے گا، تو اللہ وحدہ لا شریک تیری ہی ذات اقدس کی طرف سے ایسا ہوگا۔ غفرانک ربنا، اے اللہ پروردگار عالم، اے ہمارے خالق اور مالک، ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم تو راندہ درگاہ ہیں، ہم تو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتے۔ اے اللہ ہم سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں یقیناً ہوئی ہیں، ہم ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن تیرے در پہ آ کے اللہ تم سے معافی مانگتے ہیں، تو اسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما اور ہماری پردہ پوشی فرما۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ یہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، یہ تو 4 دن ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، اپنے ارادے پورے کیے جا سکتے، لیکن نہیں، اللہ ہم ایسے نہیں، ہم تو مرنے سے پہلے پاک اور صاف ہونا چاہتے ہیں، اور آپ ہی کے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے کہ التوبۃ تجب ما قبلہا، یعنی توبہ پہلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیتی ہے۔ معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ درگزر فرماتے ہیں، تو ایک آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا آخری وقت آنے والا ہے، نہ جانے کب وقت آ جائے، اللہ تو معاف فرما دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ میں بے بس اور لاچار ہوں، تیری بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، تیرے سامنے میری حاضری ہونی ہے، اور پھر وہیں سے میرا انجام طے ہونا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا یا جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ چونکہ میرے من کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ اگر میری گناہ ایسے ہی میرے ساتھ چلے گئے تو میں جنت کے اندر نہیں جا سکتا، میں جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ اے اللہ اسی لیے میں آج چاہتا ہوں کہ میں پاک، صاف اور اجلا ہو کر تیرے دربار کے اندر جاؤں، تاکہ تیری نعمتیں اور تیری مہربانی اور تیری عنایتیں اور تیری نوازشیں میرے شامل حال ہوں۔ تو آج اسی ایک آیت مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ آپ بہن بھائیوں سے اجازت چاہیں گے، اور کل انشاءاللہ دوسری آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح اور وضاحت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ اپنی اختتام پر پہنچ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح طور پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا لاہ عمل طے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔